لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعناکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اور آیت نمبر 24 ہے والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. خدائے منان انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو اپنی حد و حدود بتا رہا ہے کہ جب آپ ایک معاشرتی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اور ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، ایک گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فطرتی قوانین کو سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں. اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ جب کوئی نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے، آگے اولاد کی خاطر اور اولاد پیدا کرنے کے لیے اور زندگی بسانے کے لیے اور بتانے کے لیے، تو دھیان رکھے کہ یہ رشتے جو ابھی بتانے لگے ہیں ان سے پرہیز کرے، جائز نہیں ہے، حرمت، ان کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں. 3 قسم کے رشتے ہوتے ہیں. خدائے کریم 3 قسم کے رشتوں کو یہاں قداست دے رہا ہے. 3 قسم کے. ایک خونی رشتہ ہے، پہلے نمبر پر خونی رشتہ. دوسرے نمبر پر دودھ پلائی رشتہ. تیسرے نمبر پر دامادی رشتہ یا سسرالی رشتہ. پہلے رشتے میں پہلے گنتے ہیں کیا؟ حرمت علیکم امہاتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے آپ کو، اور ان کی اولاد جو آپ کے ساتھ دودھ میں شریک ہے. وہ امہات و نسائکم، یہ سسرالی رشتے آگے. ٹھیک ہے، سسرال سے یعنی پہلے تو ساس اور اسی طرح اس کے ساتھ اس کی بہنیں، اور اس طرح بہت سارے سلسلے بن جاتے ہیں. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، پس تینوں رشتے یہاں آ گئے ہیں.
یعنی پہلی لیول پر امہات، بنات، اخوات، امات، خالات، بنات الاخ و بنات الاخت، یہ ہو گئے نسبی رشتے۔ و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ ہو گئے رضائی اور دودھ پلائی والے رشتے۔ اور تیسرا و امہات نسائکم، یہ ہو گئے چوتھا رشتہ جو انسان شادی کی وجہ سے، ویسے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ نسبی ہے نہ رضائی، کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، وہ دنیا کے اس کونے کے ہیں، یہ دنیا کے اس کونے کے ہیں، لیکن اب جو ہے ان کے ہاں اس گھر میں شادی ہو گئی ہے تو پھر حرمت وہاں بھی پہنچ جائے گی، اور وہ ساس اور اس کی بہنیں اور اس کی جو اس ساس کی بیٹیاں ہیں، یا بہرحال کئی اور جو رشتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے، جو کہ ادھر ذکر ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھا رشتہ اجتماعی رشتہ بن گیا ہے۔ ویسے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ تو نسبی رشتہ ہے، نہ رضائی رشتہ ہے، نہ ہی دامادی رشتہ ہے، لیکن اجتماعی رشتہ بن گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ربائب ہیں۔ ربائب وہ لڑکیاں جو اپنی ماں کے ساتھ پچھلے شوہر سے ہیں، وہ اپنے ماں کے ساتھ آئی ہیں، اس شوہر کی وہ ماں جو ہے کیا بن گئی ہے؟ بیوی بن گئی ہے، وہ لڑکی اب ادھر پلی ہے۔ یہ لڑکی اس شوہر کی نہ تو کوئی رشتہ دار ہے نسبی، نہ ہی رضائی ہے، نہ ہی شادی کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم ہوا ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے، لیکن اجتماعی رشتہ یا معاشرتی رشتہ اس کے ساتھ خدا کریم نے قائم کر لیا ہے کہ اب یہ بھی تمہاری بیٹی ہے۔ البتہ شرط لگا دی ہے کہ اگر اس کی جو ماں ہے اس کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہے، نکاح کے بعد ازدواجی تعلق بھی ہوا ہے، اگر ازدواجی تعلق نہیں ہوا تو پھر آپ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں جو پچھلے شوہر کی ہے، اس خاتون کی۔ خب یہ بات یہاں تک ہم نے تقریباً ساری کر لی تھی، اور ایک لفظ کا تھوڑا سا میں نے سمجھانا تھا، یہ یہاں لفظ ہے ربائب، تھوڑا سا بھاری قسم کا لفظ ہے، تھوڑا سا عام الفاظ سے ہٹ کر ہے۔ یہ ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ یعنی مربوبہ، ہاں اس میں فاعل کے وزن پہ بھی بعض اوقات اس کے وزن پہ بلکہ اس میں فاعل کے معنی میں اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتے ہیں صفت مشبہ کے بعض اوزان، جیسے شریف ہے، شریف یعنی جس میں شرف ہے، تو یہ بھی اسی طرح، یا قتیل ہے، ہاں شاید شریف جو ہے وہ کیا ہو، وہ لازم ہو لیکن قتیل جیسے ہے، متعدی ہے، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ ربائب، ربیب بھی اسی طرح ہے، یعنی مربوب، اور جب مؤنث ہو جاتا ہے تو پھر ربیبہ ہو جاتا ہے۔ ربیبن یعنی جو لڑکا ہو، مرد ہو اور مربوب ہو، کسی کی تربیت میں ہو، اور وہ جو ربیبہ ہے لڑکی کو کہتے ہیں، تو یہ لڑکی ادھر ربیبہ رہی ہے، بن گئی ہے اس مرد کے ہاں، یعنی اس کی پرورش میں بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک یہ جو بہت مہم بات تھی وہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، دھیان کریے، یہ بہت ہی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات مکس ہوتے، ایک لفظ ہے رب، ایک لفظ ہے ربو، ہاں ربابا اور ربوا یا ربیا، دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ربابا کا معنی اور ربیا کا معنی آپ کو ایک کلیہ بتایا تھا کہ عربی میں حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں، تو اس میں دو حرف دونوں میں ایک جیسے ہیں، ربوا، ربا با اور ربیا یا ربوا، ربیا اور ربوا دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں کا مادہ یعنی یا واو اصل ہے یا اصل ہے، جو بھی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ربابا اور ربا یا میں کتنا فرق ہے؟ خب چونکہ دو تک تو ایک جیسے ہیں، اگلا تیسرا حرف صرف مختلف ہے، بس کچھ معنی ان کا کیا ہوگا؟ مشترک ہوگا۔
عربی میں یہ چیز موجود ہے، حروف کے معنی دیے جاتے ہیں۔ اچھا کیا ہے رابابا کا معنی کیا ہے اور رابیہ کا معنی کیا ہے؟ رابابا کا معنی ہے اندرونی طور پر آدمی میں ترقی ہو، اندرونی طور پر ترقی ہو، ٹھیک ہے جی۔ رابابا یعنی تمام چیزوں کی جو ترقی ہے، جو ان میں اچھائی پیدا ہو رہی ہے اور وہ اچھائی کسی بعد والے نفع کے لیے ہے، فائدہ مند۔ جیسے رب ہے، رب یعنی یہ جو آپ مربع بنا لیتے ہیں، مربع بنا لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پہلے سے بہتر ایک استعمال کے لیے ایک اور چیز بن جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو عربی میں مربع کو، جو مربع ہوتا ہے، ہم بھی مربع کہتے ہیں اردو میں، تو عربی میں بھی اس کو رب بھی کہتے ہیں، مربع بھی کہتے ہیں۔ مربع بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں لیکن رب استعمال کرتے ہیں، ہاں مربع، ہاں کہ اس کی تربیت کی، اس کو اس کی کیا کیا گیا ہے، تربی کی گئی ہے، اس کو ترقی دی گئی ہے اور بہتر کیا گیا ہے، پرورش کی گئی ہے، سیٹنگ کی گئی ہے، اب ایک اور چیز اچھی بن گئی ہے۔ یہ ہے رابابا۔ تو اللہ رابابا ہے، اللہ رب ہے۔ دوسرا ہے رابیہ۔ رابیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی نچلی جگہ سے اوپر والی جگہ پر جانا، یعنی بلند سطح کو رابیہ اور ربوا کہتے ہیں۔ ربوا جیسے ربواتن، قرآن میں لفظ ربوا بھی ہے، یعنی ایک اونچی جگہ، ایک ٹھیک جگہ، مناسب جگہ۔ تو رابیہ یعنی جب انسان کو بڑھوتری دی جائے، بیرونی بڑھوتری دی جائے اور اس کو ترقی دے کر کسی جگہ پہنچایا جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ماں باپ نے مجھے بڑھایا ہے۔ بڑھایا کیسے ہے؟ پہلے چھوٹا سا تھا، 1 دن کا تھا، اب 5 سال تک وہ لے آئے ہیں۔ پہلے صغیر تھا، اب کبیر ہو گیا ہے ان کے ساتھ رہ کر، ہاں۔ اور خدا کریم نے کیا کیا ہے، اس نے رابابا کیا ہے، اس بندے کی اندرونی بھرائی کی ہے، اس کی ترقی دی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں دیتا رہا ہے، اس کے ساتھ چلتا رہا ہے اور اس کو نعمتیں دے کر بڑا کیا ہے، ہاں۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں یہ لفظ ربائب جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس شوہر کے ہاں پرورش اس نے پائی ہے، چھوٹے سے اس کو اس نے بڑا کیا ہے، چھوٹی سی تھی، اب اس کے گھر آ کر وہ بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یا بڑی ہوئی ہے یا بڑے ہوں، مطلب پرورش میں ہے۔ تو اس طرح اچھا جی، یہ لفظ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ان کا فرق بھی، یہ بہت مہم بات بھی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کے درمیان جمع کرنا بھی منع ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے جو نقائص ہیں ان کو ڈھانپنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ یہ غفوراً کا معنی بہت دھیان رکھیں، کیونکہ بس اس کا معنی جو ایک معنی لے کر اس کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری کو دور کرنے کے لیے غفارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں بھی اسی پچھلی آیت کا ہی حصہ ہے، لیکن یہاں خدا کریم نے اس کو علیحدہ اہمیت دے دی ہے اور اس کو ایک بہت، یعنی حالانکہ بات ہوئی جو محرم یا جو حرام عورتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کو علیحدہ خدا کریم نے ادھر ذکر کیا ہے، دوسری آیت بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہاں اسی کے آخر میں اس کو بھی اضافہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ آیت بنائی ہے، اس لیے کہ یہ بہت مہم ہے۔ والمحصنات، یہ لفظ بہت مہم ہے۔ اس لفظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، فقہ کے مسئلے ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں۔ فقہاء نے اس مسئلے کو، اس کو سادہ لے کر، اس کو ایک صرف شادی شدہ کا معنی کر کے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے شوہردار عورتیں، محسنات کا معنی کیا لکھ دیا ہے؟ شوہردار عورتیں، وہ عورتیں جن کے شوہر ہیں، یعنی شادی شدہ عورتیں، ہاں۔ لیکن محسنات کا معنی قرآن میں یہ حسن سے ہے، اور دوسری جگہ بھی کئی جگہ یہ استعمال ہوگا اور آئے گا۔ محسنات کا معنی قرآن میں محفوظ شدہ ہیں، وہ خواتین جو قلعے کی طرح جن کی حفاظت کی جا رہی ہے، یعنی جیسے حسن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ یعنی وہ ایسی جگہ جہاں حملہ آور اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، محفوظ ہیں۔ تو اب یہ جو محسنات ہیں،
محسنات دو طرح کی محسنات ہوتی ہیں۔ وہ محسنات جو اپنے ماں باپ کے حسن میں ہیں وہ بھی محسنات ہیں، جو اپنے ماں باپ کی کسٹڈی میں اور بہت ان کا احترام اور دھیان کیا جاتا ہے، وہ شہر کی بہت ہی پردہ دار محفوظ خواتین شمار ہوتی ہیں۔ وجہ اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کے ماموں، اس کے چاچو، اس کے سارے سلسلے انہوں نے اپنی خواتین کا بڑا ہی دھیان کرتے ہیں اور بڑا ہی ان کو محسن رکھتے ہیں۔ یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دوسری خواتین ہوتی ہیں جو محسنات نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی ابھی ہم جو ہے نا اب فقہ کو چھوڑ کر ایک منٹ کے لیے، کیونکہ فقہ کا 99% حصہ جو ہے نا وہ کدھر سے لیا گیا ہے؟ قرآن سے نہیں، بلکہ وہ احادیث سے اور دوسری نقلی روایات سے جو نقل ہو کر آئی ہیں ان سے لیا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری جھول موجود ہے۔ چونکہ روایات میں بہت ساری جھول موجود ہے، ایک کہہ رہی ہے ادھر، ایک کہہ رہی ہے ادھر، پھر علماء دیکھتے ہیں، پھر اس میں سے جس کو جو اچھی لگتی ہے وہ انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے ایک کا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے، ایک کا فیصلہ وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ہے۔ محسنات کہتے ہیں کہ وہ محسنات بھی آپ کے لیے حرام ہیں، والمحسنات من النساء۔ ہاں محسنات، اب یہاں محسنات یعنی جن کو حسن دے دیا گیا ہے۔ خب اب کیسے حسن دے دیا گیا ہے؟ میں یہ معنی جو کر رہا ہوں آگے آ کر اس کا وجہ بتاؤں گا، کہ آگے ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ محسنات سے آپ شادی کر سکتے، تو اب کیسے یہاں کہہ رہے ہیں محسنات کے ساتھ جو ہے نا جو ہے وہ شادی کرنے، تو یہاں مراد کیا ہوگی؟ وہ جن کو شوہر کی طرف سے حسن دیا گیا ہے۔ والمحسنات من النساء، وہ خواتین جو محسنات ہیں، یعنی جن کا دھیان کیا گیا ہوا ہے، جو حسن میں ہیں۔ اب شوہر کی طرف سے ہے، یہاں جیسے ادھر معنی یہی لیا جائے گا کہ وہ شوہر دار ہیں، حسن میں آ چکی ہیں۔ ہاں لیکن حسن کا تھوڑا سا وسیع معنی بھی ہے جو کہ آگے آیت میں آ جائے گا۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو آپ کے دست خرید ہوں۔ دست خرید، ملکت یعنی مالک بن گئے آپ، ایمانکم، ایمان یمین سے ہے، اور قرآن میں یمین کا لفظ استعمال ہوا ہے ہاتھ کے لیے، حتیٰ ایمان کا لفظ بھی ہاتھ کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ یا موسیٰ کہ کیا ہے آپ کی زمین میں؟ ما بجمین کا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہے عصای اتوکا علیہا، یہ جو ہے میرا عصا ہے۔ ہاں یا یہ ہے کہ ولا تخطہ بیمینک، نبی کو کہا گیا کہ تم ہاتھ سے نہیں لکھتے، بیمینک، تو یہاں یمین کا مطلب ہے جو آپ کے ہاتھ خرید ہے، جن خواتین کو خریدا گیا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے اس وقت رائج تھی کہ خریدا جا سکتا تھا، اب جو ہے وہ تہذیب تبدیل ہوئی اور بہت سارے اور چیزیں ہو گئی، لیکن اب بھی کئی معاشروں میں ایسا ہے۔ ہاں ہر چند مسلمانوں نے یہ اس طرح اعلان کیا ہوا ہے کہ ختم ہے، لیکن یہ ایسا ابھی بھی بعض معاشرے ہیں وہاں اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرتے ہیں، وہ جو ہیں بیچتے ہیں اپنی جو ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں یا ان کی جو مربوطہ ان کے پاس وہ ہوتی ہیں خواتین۔ تو بہرحال ابھی اس کو مسلمانوں نے کیا کیا ہوا ہے، ختم کیا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کی جو آفاقی حیثیت ہے یا یہ کہ تا قیام قیامت یہ ہے، تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن میں اس میں اب چونکہ اختلافی مسائل آ جاتے ہیں
ہم صرف ہمارا کام ہے کہ قرآن کے معانی کریں۔ الا ما ملکت ایمانکم، اگر ممکن ہے کہیں کہ کوئی بندہ خرید سکے تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے دست خرید ہیں پھر ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ یقیناً باقی شرائط یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں موٹی موٹی باتیں ذکر ہیں کہ جو محسنات، اگر وہ فرض کرے کسی کی بیوی ہے، محسنات کے جیسے معنی شوہردار یہاں انہوں نے کیا ہے، تو یہاں الا ما ملکت کو کیسے معنی کریں گے پھر؟ ہاں تو وہ پہلے ہی شوہردار ہے تو اس کے ساتھ کیسے نکاح کرے سکا کوئی؟ ہاں تو یہاں محسن کا معنی تھوڑا سا وسیع لینا ہی پڑے گا۔ محسن یعنی جن کا دھیان کیا گیا ہے، ایسے آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یقیناً ان کے کیا ہوگا، طریقہ کار ہوگا، اجازت ہوگی ان سے، ان کے مطابق آپ جو ہے وہ سلسلے کر سکیں گے۔ تو والمحسنات من النساء، من النساء بھی کہہ کر کہا ہے کہ ساری نساء محسنات نہیں ہیں، ساری نساء محسنات نہیں ہیں۔ جن کو محسن کیا گیا ہے، جن کا دھیان کیا گیا ہے، جن کو بہت حساب کتاب رکھا گیا، ان کے ساتھ نکاح ایسے ہر بندے کا اجازت نہیں ہے، انہی کا ہے جو ان کو یہی اسی طرح کا احسان دے سکیں، اسی طرح کا احسان دے سکیں۔ الا ما ملکت، ہاں اگر آپ اتنے ہیں، زوراور ہیں کہ آپ اتنے پیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا احسان خرید سکتے ہیں، آپ اسی لیول کا ہی احسان ان کو دے سکتے ہیں، تو بسم اللہ، ایسے نہیں ہے آپ کا نکاح جائز ان کے ساتھ۔ اچھا یہ دیکھیں نا، ادھر اتنا ہی جملہ کہا گیا ہے، اب اس سے جو ہے فقہا نے ایک مختلف قسم کے معانی نکالے ہیں، جیسے کہ یہ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ ہاں مگر اس کا معنی انہوں نے یوں نکالا ہے کہ مثال کے طور پر جنگ ہوئی ہے، جنگ کے بعد فتح ہو گیا شہر میں مردوں کو تو سب کو پکڑ کے لے گئے ہیں، یا وہ مارے گئے ہیں یا ان کو پکڑ لیا ہے، وہ قیدی ہو گئے، ان کی خواتین اور بچے بھی قیدی ہیں۔ اب خواتین تو شوہردار ہیں، اب جو ہے نا مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا فقہا نے یہ کہا ہے کہ ان کے نکاح خود بخود ٹوٹ جائیں گے، چونکہ یہ اب مسلمانوں کے حکم میں آ گئی ہیں، یہ خواتین اب مسلمانوں کے حکم میں ہیں۔ کیسے بھائی؟ وہ اپنے میت کے احکام میں دوستوں نے پڑھا تھا کہ کسی بھی مسلمان جو آپ کو کسی مسلمان علاقے میں مر جاتا ہے، یا کس کا جنازہ واجب ہے کفائی طور پر، کفن دفن اور جنازہ کس مسلمان کا کفائی طور پر واجب ہے، ان میں سے ایک وہ تھا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا قیدی ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان کا کیا ہے، قیدی ہے، تو بھی اس کا کفن جنازہ اور دفن واجب ہے۔ مسلمان تو نہیں ہے، ویسے تو صرف مسلمان کا واجب ہے مسلمانوں پر کہ اس کو کفن دیں، جنازہ پڑھیں، دفن کریں، لیکن اگر کوئی قیدی ہے، مسلمان تو نہیں ہے وہ لیکن مسبی ہے، مسبی کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پکڑو، تو یہاں بھی یہ کہہ رہے اب وہ جو ان کے شوہر ہیں وہ تو یا مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں، قیدی ہو گئے ہیں، وہ خود غلام بن گئے ہیں، اب ان کی بیویاں جو ہیں وہ تو شوہردار تھیں، حصان میں تھیں، حصن میں تھیں، ان کو اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہیں تو اب ان کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہو گیا، کیونکہ وہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے حکم میں ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ بات فقہا نے اس آیت سے یہ نکالی، بات انشاءاللہ سمجھ۔ حالانکہ یہاں یہ چیز جنگ کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، اور محسنات یا ما ملکت ایمانکم صرف وہ نہیں ہوتی ہیں، ہر وقت مسلمان جنگوں میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں ما ملکت ایمانکم کا معنی ذرا وسیع ہے، بہت وسیع ہے، میں اس لیے اس کو اس سے زیادہ تفصیل نہیں دینا چاہتا اور لمبا نہیں کرنے چاہتے ہیں اس مسئلے کو، کہ اس میں سے پھر اختلافات نکلتے ہیں، اور پھر اختلافات کیا کرتے ہیں، پہلے ہی امت اسلامی میں کون سا کیا ہے
جوڑ ہے کہ ہم مزید ہم بھی اس کے حصہ دار بنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ یہاں بیان نہ کریں جس سے امت اسلامی میں کیا ہو، کوئی خلفشار اور خرابی بنے۔ بہت ہے، اتنی ہے کہ حد ہی نہیں ہے خرابی کی، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ نہ یہ کہ ہمارے نہ کرنے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہم قرآن کو دیکھ کر اس کا معنی لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک خدا کریم نے بتا دیا جو خواتین حرام ہیں کہ انسان ان کے ساتھ نکاح کرے، ان میں سے محسنات بھی ہیں۔ بس محسنات کا معنی دھیان میں رکھیں نا، کیونکہ آگے یہ لفظ پھر سے آئے گا اور پھر آپ کو صحیح توجہ ہوگی کہ محسنات کا معنی صرف شوہردار نہیں ہے، جو اپنے باپ کی کسٹڈی میں ہے، جو اپنے بھائیوں کی، جو اپنے ان کو بھی محسنات ہی کہتے ہیں، جو کہ آگے آ جائے گا۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے۔ اب فقہا کے جو مسائل ہیں، جو اس کی تفسیر میں آگے لکھا ہوا ہے، تو میں آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ الا ما ملکت ایمانکم کا معنی انہوں نے یہ کیا ہے۔ ہاں، یہاں حالانکہ اس قسم اس کے علاوہ تو پھر کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ خدا کریم فرماتا ہے کہ کتاب اللہ علیکم، یہ جو ہم نے کہا ہے یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ کتاب کا لفظ جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتاب کا معنی جو ہے کیا ہے؟ کاتبہ، یعنی بہت پکے انداز میں قانون بنا دینا، ایک ایسی چیز جس کو آپ پھر اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ تو کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کیا قانون ہے آپ کے لیے، بڑا سخت قسم کا یہ جملہ ہے، کتاب اللہ علیکم۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ بہت بہت مہم ہے، اور فقہ میں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان حرام رشتوں سے ہٹ کر پھر آپ کے لیے کل جائز ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے اپنے اس اطلاق کے ساتھ اور اپنے عموم کے ساتھ اور اتنی وسعت کے ساتھ، اصلاً یہاں استثناء کے قابل بھی نہیں ہے یہ، یعنی قبول نہیں کرتی ہے استثناء کو یہ ما وراء ذالک، اس کے بعد سب آپ کے لیے جائز ہے۔ یعنی پھر حتیٰ 4 کی حد بھی قرآن نہیں کہہ رہا، وہ جو یتامہ کے بارے میں 4 کی حد بتائی تھی، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ پھر جو بھی ہے آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے وسائل کتنے، آپ ایک کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ اگر اعتدال آپ ایک کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، توازن اپنا برقرار نہیں رکھ سکتے، تو ایک بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اسی آیت میں تھا، اور اگر آپ کئی کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں، آپ کے وسائل اتنے ہیں کہ آپ کو 100 کو سنبھال سکتے ہیں، ادھر کہا رہا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ پھر تمام آپ کے لیے جائز ہے۔ اور آگے بات کی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، کیا کہا ہے؟ ان تبتغوا، حاصل کریں، بِأَمْوَالِكُمْ، آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں تو حاصل کریں، بسم اللہ۔ آپ 10 کو سنبھال سکتے ہیں 10 کو سنبھال، 20 کو سنبھال سکتے ہیں 20 کو سنبھالیں۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جو فقہا نے فتاویٰ دے رکھے ہیں وہ یا تو اس آیت سے لیے گئے یا پھر روایات سے لیے گئے۔ قرآن جو ہے کہہ رہا ہے کہ ماورا، اور کہہ رہا ہے کہ اپنے اموال سے جو آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اور اس کی ایک اور بھی وجہ میں، قرآن نے تو نہیں کہا ہے کہ یہ جو جناب رسول ختمی مرتبت نے 9 یا 13 شادیاں کی ہیں، 9 تو اس وقت موجود تھی جب فوت ہوئے، لیکن ٹوٹل 13 شادیاں کی تھی حضرت نے۔ پھر کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ادھر کہا ہے کہ ہاں سوائے شادی کے باقی میں اسوہ حسنہ ہے، کہا ہے کہیں، یا کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے صرف رسول کے لیے ہے کہ وہ اتنی شادیاں کریں، باقیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی قرآن میں تو نہیں آیا یہ چیز۔ جن کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جن کو آپ رکھ سکتے ہیں، سنبھال کر سکتے ہیں، حصن دے سکتے ہیں، آگے شرط بھی لگا رہے ہیں کہ حصن دینا شرط ہے۔ اگر آپ ایک کو بھی حصن نہیں دے سکتے ہیں، سنبھال نہیں سکتے، ایک بھی جائز نہیں۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے
اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔